کتنی دعائیں نکلی ہوں گی نا. اگر فرض کیجیے کہ 200 آدمیوں نے وہ افطاری کھائی تو 2 کے منہ سے صرف 2 رکھ لیجیے، 2 کے منہ سے جو دعا نکلی ہے نا وہ لگی ہے. تمام نے یہ پتہ نہیں، یہ بات سوچنے والی ہے. 600 لوگوں کا افطار بھی کرائے، دعائیں 600 لوگوں کا افطار بھی کرائے پکوڑے تو بھی بنائے نہیں، اور اس کے علاوہ 600 لوگ یہ تو بنائی تھی، پھر ان کی منگائی نہیں چیزیں. اچھا، اور اب آخر میں ایک بات بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، میرے شوہر نے مجھے 2 حج کرائے تھے جس زمانے میں سعودی عرب میں تھے. جب میرے شوہر کے انتقال کے بعد جب حج آیا تو اس نے میرا پاسپورٹ لیا، عامر نے حج کا ویزا لگوایا، اور کس شان و شوکت سے ماشاءاللہ الحمدللہ اس شان سے مجھے حج کروایا ہے کہ بڑے بڑے منسٹر بھی مشکل سے کرتے ہیں. جدہ سے لے کے اور واپسی تک وہ GMC بک تھی، مجھے ایک قدم نہیں چلنا پڑا، میں ایک قدم نہیں چلی. وہ اور بہت ہے، میں اپنے شوق میں خیمے سے نکل گئی، دل گھبرایا، چلو دکان بچوں کے لیے یہ لے آؤں وہ لے آؤں، شوق میں اپنے ایک قدم نہیں. اور ان کو یہ پتا ہے کہ میں سالن ٹائپ کی چیز شوق سے کھاتی ہوں، تو میرے لیے مکے سے خاص طور سے مجھے یاد ہے بھائی آنٹی کے لیے سالن کون سی دال کھائیں گی کر کے پوچھ رہے تھے، کوئی بھی دال. مکے سے مینا، سوری ہاں مکے سے مینا جو ہے کھانا، اور ایسا آرام، پورا اتنا بڑا خیمہ، اس میں ہم سب اور سب کچھ آرام کی چیز موجود، سب آرام ماشاءاللہ. دیکھیے حج تو میں نے کر لیے تھے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس نے جس جذبے سے کروایا ہے نا وہ جذبہ تو آج میرے دل میں ہے نا. ابھی میں نے کل بھی ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی نشست کی ہے اور آج بھی تو میں نے ڈاکٹر صاحب اظہار نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب کے اندر کوئی چیز ہے ایسی بھی، میں سوال کر رہا تھا تو جو نیکسٹ سوال ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب اس کا خود ہی جواب دیتے. ڈاکٹر صاحب بھی بہت ٹائم بتا ہے، وہ ہم کس طرح آپ کو پتا ہوگا اگلا سوال پوچھیں. یہ 70% دیکھیے علمیت میں جو ابھی دیکھیں 2200 سوال تھا میرے پاس، ٹوٹل سوال میں 600 کیا ہوگا یا 500 کیا ہوگا. قدرت کی طرف تو ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بچہ بھی ماشاءاللہ 11-12 سال کا ہے. مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، علمیت میں یہ علمیت تو ہے، یہ تو قلب کے اندر ہے، مگر علمیت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان، جی ہاں یہ جو میں نے عرض کیا یہ روحانیت، اور یہ میں ان کی ماں کی میں یہ نہیں سمجھیے، میں ان کی ماں ہوں، سمجھیے اپنی 3 ماشاءاللہ بیٹیوں کی ماں ہوں میں، اور اتنی میری عمر ہے، مگر یہ کہ میں اتنا لوگوں کو نہیں سمجھ سکتی. یہ نہیں کہ یہ اتنے لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، یہ ایک قدرتی جملہ کیا کہتے ہیں، ودیت، یہ بڑی چیز. ڈاکٹر صاحب کی جو تحریریں جنگ اور ایسکر میں چھپی ہیں، میرا ڈاکٹر صاحب کو میں نے پہلے نہیں بتایا، ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں میرا خیال ہے بابی کے پاس یا شاید ان کے پاس پرنٹ میں نہ ہوں چیزیں، میرے پاس ساری چیزیں وہ محفوظ ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کبھی میرے غریب خانے تشریف لائیں میں بتاؤں گا. اور جتنے وہ پوسٹر آپ کے پرنٹ ہوئے ہیں جنگ میں وہ سارے میرے پاس محفوظ ہیں، میں نے کٹنگ کر کے. اور اس وقت کوئی کتاب کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے بالکل امید ہے. مطلب یہ کہ آپ سنیے، پہلے ان کی تحریر کی پہلو پھر ان کے بولنے بے شک بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن جو یہ لکھتے ہیں نا وہ اس بولنے سے کہیں آگے، کیونکہ بولنے میں نہیں. بشرا میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ میں نے آج تک اس لڑکے کے ہاتھ میں کبھی کاغذ ہی نہیں دیکھا کوئی. لیکن میں لاہور سے آیا ہوں یہاں خدا کے لیے، آپ بھی معاف کرنا، وہی کہہ رہی ہیں کہ سکیورٹی کے والے جو میں نے بات کی ہے یہ لاپرواہی ٹھیک نہیں. آپ سے لاپرواہی تو نہیں، الحمدللہ یہ تو جتنے لاہور کچھ کم رہا ہے کہ لاہور کے دشمن زیادہ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون. دیکھیے میری بات میں نے آپ سے جب گفتگو شروع کی ہے تو میں نے 2-4 جملوں کے بعد ایک بات کہی تھی کہ جو سینے میں، جو قلب میں جو چیز اتری ہوئی ہے نا
وہ بہت کچھ ہے. اصل میں بات یہ ہے کوئی بال بیٹا نہیں کر سکتا انشاءاللہ. یہ بات یہ ہے کہ 40 کا میں ہو گیا ٹھیک ہے, اور اب میرے پاس جو ہے آپ لوگوں کے لیے 22 سال 22 سال بس ہے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ لکھ لیں. میں آپ نے بتایا کہ 63 سے زیادہ وہ ٹینشن نہیں ہے. ہو نہیں سکتا, وہ ہوگی نہیں, یہ آپ لکھ لیں. اور اگر یہ نہیں ہوا نا تو آپ سمجھنے میں کچھ بھی نہیں. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں, جاوید صاحب کی تقریر کر کے آ رہا ہوں رسول اللہ کی محفل میں. اگر یہ نہیں ہوا نا 22 سال بعد تو سمجھنے میں کچھ بھی نہیں, میں زیرو. 22 سال ہے میرے پاس, تو جو کچھ آپ نے پوچھنا ہے پوچھ لیجیے. حضرت علی فرماتے تھے سلونی سلونی, جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لیں. انہیں معلوم تھا کہ وہ چلے جائیں. میرے پاس 22 ایئرس ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اب آپ نے جب بات چھیڑ دی ہے تو جو اپنے گھر کے لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری تدفین یہاں نہیں ہے. یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میری تدفین یہاں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ آخر میں جو ملتا ہے نا وہ یہی چیز ملے گی آپ کو دنیا میں. اور کچھ کیا ملے گا؟ سب کچھ تو دے دیا اللہ نے اس کے حبیب نے, اور کیا چاہیے؟ عزت بڑی چیز ہوتی ہے, اور ذلیل کرنے کی کوشش کے باوجود لوگ عزت کریں. رئیس جب ابھی کمپیئرنگ کر رہا تھا اس نے کیا شعر پڑھا تھا کہ جب تک حبیب چاہیں گے تو کوئی اس کو, یہ لوگ کہہ رہے ہیں, میں نے نہیں کہا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے, ایک تو عزت کا ملنا, اور اسی عزت کے ساتھ سرکار کا ذکر یعنی جو ہو رہا ہے وہ اس پر جو نوازیں گے وہ صرف ان کا نوازنا یہ ہے کہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری قبر سے لے کر جنت الباقی تک کا سارا حصہ جنت, اور وہ اپنے سارے غلاموں کو قریب ہی نہیں رکھ لیتے ہیں. وہ جو حضرت علی نے بعد میں کہا تھا کہ کاش ہمیں پتہ چلتا تو ہم عثمان کو جنت البقیع میں نہیں دفناتے بلکہ یمن میں جا کے دفناتے. حضرت عثمان سے کہا تھا کہ تو یہاں دفن ہوگا, وہاں سے لے کر میرے روزے تک. حضرت عثمان کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگ تیری چادر کھینچیں گے, اس کا مطلب ہے اس سے خلافت دیں گے, اور تجھے جہاں دفن کیا جائے گا وہاں سے لے کر عثمان میری قبر تک سب جنت ہوگا. تو حضرت علی کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا ہم سے غضب کیا عثمان نے, ہمیں بتائی نہیں بات, انہوں نے عثمان کو جنت البقیع میں نہیں دفنایا تھا, یمن میں دفنایا جائے تاکہ وہاں سے لے کر یہاں تک جنت ہو. یہ آپ انداز لگا, یہ سارے لوگ جو تھے یہ سب انتظار میں تھے. میں بڑا متمنی, بہت سارے مجھے تو بڑا شوق ہو گیا ہے ملاقات کا اللہ سے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی پھر یہ موت کا خوف ہو جو آپ کہتے ہیں یہ پھر رہتا نہیں. یہ تو آپ تلاش میں رہتے ہیں, اس کی موت کی تو تلاش میں رہتا ہے نا. مومن ہے ادھر, اور جو مومن نہیں ہوتا وہ چھپتا ہے موت سے, اور مومن موت کی تلاش میں رہتا ہے, اسے تلاش کرتا ہے, موت اس سے چھپتی ہے. تو اس لیے مجھے زیادہ نہیں ہوتا, فکر نہیں. باقی چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نعمت دی ہے تو اس کی حفاظت بھی کرو. تو میں جو بھی کچھ ہوتا ہے میں اپنے طور پر توقل اپنی جگہ, لیکن اونٹ بھی باندھنے بڑے ضروری ہیں, وہ باندھ دیتا ہوں. لیکن یہ 22 برس ہیں. اس کے بعد میری دعا ہے, میں نے ہر حج پہ کیے, میں نے ہر عمرے پہ کیے, میں نے ہر شب برات کے موقع پر, شب قدر کے موقع پر اپنی مجھ سے آپ نے کبھی میری دعا نہیں سنی ہوگی میں کیا مانگ رہا ہوں. میری دعا یہ ہوتی تھی کہ میری عمر جو ہے رسول اللہ کی عمر سے زیادہ, یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا. میں 64 کا نہیں ہونا چاہتا, میں 63 کا نہیں ہونا چاہتا. حضرت ابو بکر کی یہ بات قبول ہے, حضرت عمر کی یہ بات قبول ہے, حضرت عثمان کی بات قبول ہے, حضرت علی کی بات قبول ہے. چاروں رسول اللہ سے کم عمری میں جو ہے. ایون حضرت ابو بکر تو پریشان ہو گئے تھے جب 63 کے ہوئے, لیکن ان مہینوں سے پہلے ان کا انتقال. جمادی ثانی میں آپ کا اس کے اگر وہ جمادی ثانی کی بات اگلے ربیع الاول تک جی جاتے تو پورے 63 مستق مر جاتے. جمادی ثانی یہ آپ سوچیں, یہ لوگ کیا تھے. علامہ اقبال جس شہر میں آپ رہتے ہیں ان کی ایک ہی تو دعا تھی, 62 سال کی عمر میں گئے علامہ اقبال. یہ ہے مطلب ٹائم اس میں آپ کر رہے ہیں وہی والا کام جو کرنا چاہیے. 3 سوالوں سے میں بڑا گھبراتا ہوں, میں نے کئی لوگوں کو بتایا. قبر کے 3 سوالوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے, الحمدللہ وہاں کچھ نہ کچھ کام چل جائے گا. لیکن جو حشر کے 3 سوال ہیں
کہ جوانی کہاں خرچ کی. پہلا کوشچن آپ کو پتا ہے, جوانی کہاں خرچ کی؟ مفتی صاحب بڑا خطرناک سوال ہے یہ, جوانی کہاں خرچ کی؟ ہم نے جو تمہیں شباب دیا تھا, جو تمہیں جوانی دی تھی, وہ کہاں خرچ کی؟ اس کے بعد مال کہاں اڑایا؟ بڑی خطر, یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس پر ہی تو سارا فیصلہ ہونا ہے. جوانی کہاں خرچ کی, مال کہاں اڑایا, اور علم کا کیا کیا جو تم کو دیا. یہ اتنے خطرناک 3 سوالات ہیں ضیاء الحق بھائی کہ کاش لوگ سمجھ لیں ان تینوں کی افادیت اور ان کی سختی, تو یہ لوگ ہنسنا بھول جائیں گے, ہنسنا. کیونکہ جوانی تو سب کی گزر چکی, اس کا تو اب دینا ہی دینا ہے صاحب. میری بھی گزر چکی, اب میں جوان تھوڑی, جوانی گزر گئی, اب جوانی کہاں خرچ کی, پہلا کوشچن. دوسرا یہ کہ مال جو کمایا تھا کدھر اڑایا؟ کسی کسبی پہ, کسی رنڈی پر, کسی کلب میں, کسی غلط جگہ پر, کسی سود میں, کسی رشوت میں, کہاں اڑایا؟ اور علم کہاں خرچ کیا جو تمہیں دیا؟ اپنی جے کار کرائی تھی, بابا کرائی تھی, میلاد کے جلسوں میں جا کے نقطے پیش کیے تھے تاکہ بابا کے, یا یہ کہا تھا نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, ہمارے حبیب کو اور ہمارا پیغام پہنچایا. پیغام پہنچانا اصل میں, اس پہ بابا تو ہوگی نہیں, بابا تو ہوگی نہیں. کسی پہ تو کانٹے پچھائے جائیں, جی جی, پتھر مارے جائیں گے. حضرت ابوبکر کی ایک تقریر بتا دیں جس پہ بابا ہوئی ہو, اور لوگوں نے کہا واہ 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 حضرت ابوبکر کیا کر. ساری باز ان کی نصیحت, بند و نصائح سے بھرپور تقریر ہوتی. موت کا خوف, قبر کی تیاری, اور یہ کہنا کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا, میں اونٹ کی مینگنی ہوتا جسے کوئی زمین پر گرتا اور وہ بکھر جاتا, اور پھر اس سے کھاد اگتی اور پھر اس سے ایک درخت اگتا, اور وہ درخت بھی بیٹھ کر اس پر کوئی پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا. کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ, کاش میں پرندہ ہو, کاش میں پرندہ ہو. حضرت ابوبکر کے الفاظ انداز ہے. ہمیں تو انداز ہی نہیں. وہ لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں, جن کو جنت کی بشارت زندگیوں میں دے دی گئی ہیں, جو وہ بشارت تو چھوڑے جو رسول کے برابر میں ہیں, اور اس کے باوجود وہ کہہ کیا رہے ہیں. میں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہوں ان کی باتیں سے. وہ حضرت عمر کو دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کے جہنم کی کیا فرمایا آپ نے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہو. آپ ذرا سوچے تو صحیح, ذرا مطلب یار ضیاء الحق صاحب یہ سوچے تو صحیح ذرا, اس کو کہہ کون رہا ہے یہ بات؟ جس کو زیبا نہیں دیتی یہ بات کہنا. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو نبی کے قول کی توہین ہو رہی ہے. نہیں, قول کی توہین ہے نا کہ تو جنتی ہے, پھر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. نہیں, خوف خدا, تقویٰ کہلوا رہا ہے یہ بات. یہ بھی یقین ہے کہ رسول نے جو فرمایا برحق ہے, لیکن تقویٰ کچھ اور کہلوا رہا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ پھر یہ نا کہ نعت سن دی, یہ نہیں کہا کہ اب میں جنتی ہوں. جی میں جنتی ہوں, نہیں رسول کو دیکھ کر نہیں کہا کہ میں جنتی ہوں, زیادہ خوف ہو گیا, اور زیادہ خوف. سچا عشق آ گیا. جی یہ ہے ہمارے یہاں. اب یہ ساری چیز بچی ہے دنیا میں, اور میں نے اب تک یہ سوچا ہے جہاں سے محفل میں معاف کرنا ہو جائے, اگر یہ لوگ واقعہ محفل کا اثر دیں, ان کی قریبی مجلس کالی چھوٹی پڑ جائے. جی جی صحیح فرما رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے جو اس پورے عرصے میں جو پڑھا, تھوڑا بہت اتنا سا پڑھا ہے ذرہ برابر, جو میں نتیجہ نکال پایا ہوں اب تک, ممکن ہے آگے چل کر مجھے اس سے رجوع کرنا پڑے, کیونکہ ہر دور میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت قابل ہے, لیکن آگے ایسے ایسے اس پر ابواب کھلتے ہیں, ایسے ایسے اسرار کھلتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو پہلے میری سوچ تھی. لیکن اب تک کا میرا نتیجہ یہ ہے کہ بے حالوں کی, غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی, ہر اس فرد کی مدد آپ کو نجات دلائے گی اس وقت, اور خدا کو کوئی شے محدود نہیں, آپ بس ان کی مدد کرتے ہیں. امام حسین نے یہ ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ جب تک لوگوں کی توقعات تم سے وابستہ ہیں, سمجھ لو کہ خدا تم سے خوش ہے. کون سی ہستی ان میں سے رکوع میں زکوٰۃ دینے والے, سب کچھ. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں, تو میں نے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے وہ مناظر نہیں دیکھے ہمارے یہاں جب لوگ آتے ہیں تو ہم ان کی, اب یہ ہے زندگی کا مقصد. کیونکہ عبادات میں نہ اخلاص ہو سکتا ہے ضیاء الحق صاحب, نہ نماز صحیح طرح پڑھی جا سکتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں بڑے سے بڑے عالم کو کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اس کی نماز بالکل عین شریعت کے مطابق. نماز میں اخلاص نہیں ہو سکتا, لیکن پڑھنی ضروری ہے. زکوٰۃ میں اخلاص نہیں ہو سکتا, دینی ضروری ہے. حج کے بارے میں آپ کو یقین نہیں, کرنا ضروری ہے. اسی طرح روزہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہے, لیکن رکھنا ضروری ہے.
یہ اب اجر تو آپ کو ملے گا یہ روز حشر میں. لیکن یہ جو حقوق العباد ہے نا، بندوں کے جو حقوق ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، اس میں آپ مجبور نہیں ہیں. مجبور آپ حقوق اللہ میں، اس میں آپ کو اختیار دیا جائے. اور بونس اختیار پہ ملتا ہے، مجبور ہونے پہ نہیں ملتا. بس اتنا یاد رکھیے گا. یہ اس سے بڑھ کر بات میں نہیں کہہ سکتا. حقوق اللہ میں آپ مجبور ہیں، حقوق العباد میں اختیار ہے. مجبوری پہ ایوارڈ نہیں ہے، اختیار پر ایوارڈ ہے. ولی بندہ تہجد پڑھنے سے بنتا ہے. ولی تو تہجد پڑھنے سے بنتا ہے. نمازی نہیں. تہجد جس میں نیند ماری جاتی ہے، مارتی ہے نا میری بیوی نیند جس میں ماری جاتی ہے. اس کی ساری نمازیں اپنی، کوئی نمازی ولی نہیں مان سکتا. اس کی ساری نمازیں ایک طرف ہوتی ہیں. تہجد کی جس میں نیند ماری جاتی ہے. اور تہجد کا تو مزہ ہی سو کر کرنے میں ہے. رات کو جاگ کے تہجد پڑھی تو کیا پڑھی. اور یہ ساری توفیقات ہیں. یہ صرف توفیق سے پڑھی جا سکتی ہے. نیکی کی بھی توفیق ہے، توبہ کی بھی توفیق ہے، اور عبادت کی بھی توفیق ہے. تین چیزوں کی تو 100% توفیق ہے. آپ بغیر توفیق کے عبادت کر ہی نہیں سکتے جب تک توفیق نہیں ہوگی. انتظار کریں، جس دن توفیق ہو جائے گی آپ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوگا. بغیر توفیق کے آپ توبہ بھی نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے آپ توبہ کے لیے. اور جسے توبہ کی توفیق ہو گئی ضیاء بھائی، وہ بخشا گیا، نجات پا گیا. اور بغیر توفیق کے آپ نیکی بھی نہیں کر سکتے. ہم تو توفیق نہیں مانگتے خدا سے. آج پہلے تو بزرگ توفیق مانگا کرتے، اللہ میں توفیق دے دے. تو ڈائریکٹ مانگتے، توفیق نہیں مانگتے. اس کا فضل کون مانگتا ہے؟ مانگ ہی نہیں رہے. کون پکار رہا ہے؟ بقول آپ کے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرما دیا، فلاں بزرگ نے یہ فرما دیا، فلاں بزرگ نے. ارے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ رسول کے سارے اقوال ختم ہو گئے. یہ سب نے رسول کو ہی تو پڑھ کر اور سن کر آگے کہا. میں کہتا ہوں پہلے تو رسول سے شروع کریں، بعد میں آئیں گے نا. جب ختم ہو جائیں آپ کے پاس پھر آئے نا دوسروں لوگوں کی باتوں میں. مجھے تو حضرت عمر کی وہ بات یاد ہے نا، کسی نے آگے بحث کی تھی کہ یا تو عمر افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ صرف ابو بکر افضل ہے. اور خبردار اگر کسی نے آئندہ یہ بات، ہم کہاں سے کہاں آ جاتے ہیں. یار کیا لوگ تھے یہ، کیا لوگ تھے یہ خلفائے راشدین. کیسے لوگ تھے یہ، پتہ نہیں کون لوگ تھے یہ. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیسے لوگ تھے اور کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے. ان کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ رسول کیسے ہوں گے. ان چاروں کو دیکھ